کلاس 6 طہارت اور پاکیزگی اسلامیت کی بک ہے۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ دین اسلام حکم دیتا ہے کہ ہم پاک صاف رکھیں جسم کو، گھر کو اور کپڑوں کو۔ نصف ایمان ہے پاکیزگی، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ صاف ستھرا رہنے والا انسان بچ جاتا ہے بیماری سے۔ دن میں کم از کم کتنی بار دانت صاف کرنے ضروری ہیں؟ 2 بار، یعنی کہ صبح کو اور رات کو۔ قرآن مجید کی سورۃ المائدہ میں بیان ہوئے ہیں وضو کے فرائض۔ خالی جگہ پر کریں گے۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا حکم دیا گیا ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ المائدہ میں نماز سے پہلے وضو کرنے کا حکم ہے۔ دین اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم اپنے کپڑوں اور جسم کو پاک صاف رکھیں۔ غسل میں ہم اپنے پورے جسم کو دھوتے ہیں۔ سچا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ کچھ شارٹ کویسچنز ہیں۔ طہارت و پاکیزگی کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ طہارت و پاکیزگی کے بارے میں اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جائے، اپنی صحت کی حفاظت کی جائے اور اپنے جسم کے لیے نقصان دہ چیزوں سے پرہیز کیا جائے۔ پاک صاف رہنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب قرار دیا ہے۔ کوڑا کرکٹ کو ٹھکانے لگانے کا کیا طریقہ ہے؟ کوڑا کرکٹ وغیرہ کو ٹھکانے لگانے کا یہ طریقہ ہے کہ کوڑا کرکٹ کو اس کی مقررہ جگہ پر ڈالیں، ڈسٹ بین میں۔ طہارت و پاکیزگی کے بارے میں حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ وضو کی ایک فضیلت تحریر کریں۔ وضو سے ہمارے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور ہمارا جسم بھی پاک ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی۔ طہارت و پاکیزگی کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ لکھیں۔ اور اللہ خوب پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تفصیلی جواب ہیں۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں صفائی ستھرائی کی اہمیت پر نوٹ لکھیں۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں صفائی ستھرائی کی اہمیت۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق صحت کی حفاظت کرنا اور بیماریوں سے بچنے کی کوشش کرنا ہر انسان پر لازم ہے۔ خود کو بلا ضرورت خطرے میں ڈالنا، اپنی صحت کا خیال نہ رکھنا اور اپنے جسم کے لیے نقصان دہ چیزوں سے پرہیز نہ کرنا گناہ کی بات ہے۔ آپ کو نقصان دہ چیزوں سے دور رہنا چاہیے، خطرے والی چیزوں سے دور رہنا چاہیے، خطرے میں اپنے آپ کو نہیں ڈالنا چاہیے، اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ صفائی ستھرائی کی اہمیت قرآن مجید کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے اور اللہ خوب پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ پاکیزگی نصف ایمان ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ۔ ہمیں صاف ستھرا رہنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دین اسلام ہمیں حکم دیتا ہے ہم اپنے کپڑوں اور جسم کو پاک صاف رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو پاک صاف رہتے ہیں۔ پاکیزگی کی صورتیں ہیں وضو کریں۔ پاکی اور صفائی کا ایک طریقہ وضو ہے۔ جب انسان وضو کر لیتا ہے تو وہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ وضو میں ہم اپنے جسم کے مختلف حصوں کو پانی سے دھوتے ہیں جس سے ہمارے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور ہمارا جسم بھی پاک ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ المائدہ میں نماز سے پہلے وضو کرنے کا حکم اور وضو کے فرائض بیان ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی۔ غسل پاکی حاصل کرنے کا اہم ذریعہ غسل ہے۔ غسل سے ہم اپنے پورے جسم کو دھوتے ہیں۔ غسل کے ذریعے انسان تب پاک ہوتا ہے جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق غسل کرے۔ اور تمیم اگر انسان کے پاس وضو یا غسل کے لیے پانی نہ ہو لیکن وہ کسی بھی وجہ سے پانی استعمال نہ کر سکتا ہو تو اسے پاک ہونے کے لیے کرنا چاہیے جو مٹی جیسی کسی چیز سے کیا جا سکتا ہے۔ صحت مند اور تندرست رہنے کے لیے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟
اگر ہم صحت مند اور تندرست رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں درج ذیل باتوں کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے: باقاعدگی سے غسل کرنا، میلے کچیلے کپڑے تبدیل کرنا، دن میں کم از کم 2 بار دانت صاف کرنا، برش استعمال کرنا چاہے مسواک ہو، کھانا کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا، بیت الخلاء استعمال کرنے کے بعد اچھی طرح صفائی کرنا، کوڑا کرکٹ سڑکوں اور گلیوں میں پھینکنے کی بجائے مقررہ جگہ ڈسٹ بین میں ڈالنا، گھر اور کام کاج کی جگہ کو صاف رکھنا۔ تو یہ تو تھی چیزیں جو ہم نے آج اسلامیت کی بک میں پڑھی۔